السلام علیکم دوستو، آج ہم ہیں پاکستان ایئر فورس میوزیم میں۔ یہ میوزیم کراچی کی مشہور سڑک شاہراہ فیصل فی ایف بیس فیصل کے ساتھ ہی واقع ہے۔ یہاں پہ اتنا ہجوم ہے کہ میوزیم کے اندر لین لگا کے اندر جانا پڑتا ہے۔ دوستو، یہ کراچی کی سب سے خوبصورت میوزیم ہے۔ اس میوزیم میں ہمیں مختلف قسم کے رشین طیارے، چائنیز طیارے اور جہاز وغیرہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دوستو، یہ جو سامنے بڑا سا طیارہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ہے برگیڈ اٹلانٹک، جو 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک پاک بحریہ کے زیر استعمال رہا۔ اٹلانٹک طیارہ اپنی 2 انجنوں کی مدد سے سمندری فضا میں دیر تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اسی لیے اسے سمندری حدود کی نگرانی، تلاش اور امداد رسانی کے لیے مؤثر طور پر استعمال کیا گیا۔ یہ طیارہ 8 ٹارپیڈ 12 ابروز شکن ہتھیار کو لے کر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ دوستو، یہ ہے ڈوگلس A-25۔ یہ امریکی ساختہ ہوائی جہاز ہے جس کی پہلی اڑان 10 جولائی 1942 میں ہوئی۔ دوستو، اس جہاز میں 2 انجن ہیں اور اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 355 میل فی گھنٹہ اور اڑان کی حد 22,000 فٹ تھی، اور یہ 1400 میل فاصلہ طے کرتا تھا۔ اہم خصوصیات کا حامل ہونے کی وجہ سے یہ مختلف طریقوں سے استعمال ہوتا تھا، جیسے کہ ساز اور سامان اٹھانا اور رات کے وقت جاسوسی کرنا۔ اچھا دوستو، یہ جو ہے یہ ایک افغان ایئر فورس کا MiG-21 جہاز ہے۔ 1989 کی افغان جنگ کے نازک وقت میں اس کے پائلٹ نے اسے پشاور میں اتارا اور خود سیاسی پناہ لے لی۔ یہ جہاز 1985 میل فی گھنٹہ یعنی کہ آواز سے دگنی رفتار میں پرواز کر سکتا ہے اور 59,000 فٹ کی بلندی تک جا سکتا ہے۔ MiG-21 میں 2 23 mm کی گنیں لگی ہوئی ہے اور اس کے پروں کے نیچے 3,000 پاؤنڈ وزنی اسلحہ رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا دوستو، یہ ایک اینٹونو AN-12 جہاز ہے جس کا نام انیٹو رپورٹنگ تھا۔ یہ روس کے شہر میں بنایا گیا ہے۔ اس نے اپنی ابتدائی پرواز 16 دسمبر 1957 میں کی۔ یہ روس کا بنا ہوا درمیانی فاصلے کے لیے چھاتہ بردار فوج اور کارگو ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہونے والا جہاز تھا۔ یہ جہاز فوجی اور نیم فوجی استعمال کے لیے کافی کارآمد تھا۔ اس جہاز میں 4,000 ٹربو پروپس انجن لگے ہوئے ہیں۔ اس جہاز کے عملے نے افغانستان کے جنگ کے دوران اپنے ملک کو خیرآباد کہہ کر پشاور کے ہوائی اڈے پر جہاز کو اتارا، اور آج یہ جہاز ہمیں PAF میوزیم میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اچھا دوستو، یہاں پہ ہے الارڈ ہیلی کاپٹر۔ یہ ایک واحد انجن والا ہلکا یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹر ہے جسے فرانسیسی طیارہ ساز کمپنی نے 1956 میں تیار کیا تھا۔ فوجی خدمات میں اس کا استعمال فضائی مشاہدے، فوٹوگرافی، فضائی سمندر میں بچاؤ، رابطہ، نقل و حمل اور تربیت جیسے مشن کو انجام دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ 1960 کی دہائی میں پاکستان ایئر فورس نے اس طرح الارڈ 35 ہیلی کاپٹر خریدے۔ ان ہیلی کاپٹروں نے 1971 کی پاکستان اور بھارت جنگ میں حصہ لیا اور اس کے بعد سرچ اور ریسکیو کے لیے استعمال ہوتے رہے۔ تو دوستو، یہ وہ ہیلی کاپٹر ہے جو 1971 کی جنگ میں استعمال ہوئے تھے، جو پاکستان اور بھارت کا جنگ ہوا تھا، تو یہ اس میں استعمال ہوئے تھے۔ اچھا دوستو، یہاں پہ ہے FT-5۔ یہ 2 سیٹوں والا روسی طرز کا چینی ساختہ تربیتی لڑاکا طیارہ ہے۔ اس کی بناوٹ دھات کی ہے اور یہ اعلیٰ ترین کارکردگی کا حامل ہے۔ یہ 1956 میں چینی ایئر فورس میں شامل کیا گیا اور اس کے بعد 1975 میں پاکستان ایئر فورس کا حصہ بنا۔ یہ طیارہ اپنے وقت کا جدید تربیتی
فائٹر طیارہ تھا۔ دوستو یہ ہے F6 ایک چینی ساختہ لڑاکا طیارہ ہے جسے چین نے 1959 عیسوی میں تخلیق کیا۔ یہ جہاز روسی ساختہ MiG-19 کی نقل ہے۔ MiG جو اس سے پہلے میں نے وہ دکھا دیا تھا۔ 1966 میں 256 F6 طیارے پاک فضائیہ میں شامل ہوئے، جس سے مختلف اوقات میں کل 11 اسکواڈ رینز کو لیس کیا گیا۔ 1971 کی پاک جنگ میں اس جہاز نے 8 ہندوستانی جہاز تباہ کیے اور 2 کو شدید نقصان پہنچایا، اور صرف ایک پاک فضائیہ کا F6 تباہ ہوا۔ تو دوستو یہ ہے F6 کی تاریخ۔ اچھا دوستو یہ ہے T-37۔ یہ دوہرے کنٹرول والا باکمال تربیتی جہاز امریکہ کی کمپنی سیسنا نے ستمبر 1955 میں بنایا۔ یہ جہاز 1962 میں پاکستان ایئر فورس کا حصہ بنا۔ یہ جہاز 425 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتا ہے۔ یہاں پہ ہے ایرو کمانڈر۔ ایرو کمانڈر ایک امریکی کمپنی روکویل نے 1955 میں بنایا۔ اس جہاز کو پاک فضائیہ کے بیڑے میں 1966 میں شامل کیا گیا۔ یہ جہاز نقل و حرکت کے کام آتا ہے۔ اس جہاز میں 2 طاقتور انجن ہے۔ اس جہاز کی حد رفتار 218 میل فی گھنٹہ ہے اور یہ 21,900 فٹ کی بلندی تک جا سکتا ہے۔ اس جہاز میں کل 4 افراد سفر کر سکتے ہیں۔ اس میوزیم میں بہت سارے طیارے ہیں، جہاز ہے، لیکن میں آپ دوستوں کو مختصر کر کے دکھاؤں گا کیونکہ یہ بہت بڑا پارک ہے، بہت بڑا میوزیم ہے، اور ہمیں یہاں پہ پاکستان کے بارے میں ایک تاریخ دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوستو یہاں پہ ایک ایمبولینس ہے جو پاک فضائیہ میں استعمال ہوتا رہا، اور یہ یہاں پہ میزائل ہے، اور اس کے ساتھ یہ ریڈار ہے۔ اس ریڈار کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ FPS-20 ریڈار امریکہ کا بنایا ہوا دوہری چینل والا ساکت ریڈار تھا۔ یہ ریڈار 1960 میں پاک فضائیہ کے بدین میں نصب کیا گیا تھا، جسے 1973 میں پاک فضائیہ ملیر منتقل کر دیا گیا۔ اس ریڈار سے 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں میں بھرپور فائدہ اٹھایا گیا۔ یہ ریڈار 2007 تک پاک فضائیہ کے استعمال میں رہا۔ یہاں پہ مختلف قسم کے چھوٹے بڑے بمز بھی رکھے گئے ہیں نمائش کے لیے، جس میں 100 سے لے کر 2200 کلو تک شامل ہے۔ اچھا دوستو یہ ہے اس کی H-43B ہیلی کاپٹر۔ یہ ایک امریکی ساختہ ہیلی کاپٹر ہے جس نے اپنی پہلی پرواز 1958 میں کی اور پاک فضائیہ کے بیڑے میں 1964 میں شامل ہوا۔ H-43B بہت طاقتور اور کارآمد ہیلی کاپٹر تھا۔ اس کو مصیبت میں گرے ہوئے پائلٹس کو ڈھونڈنے اور ان کی مدد پہنچانے کے کام میں بہت خوبی سے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کو آگ بجھانے اور فوجیوں کی نقل و حرکت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس ہیلی کاپٹر کے دونوں بلیڈز ایک شافٹ کے ساتھ منسلک ہے جو کہ ایک طاقتور انجن سے جڑا ہوا ہے۔ اس کی انجن کی طاقت 825 ہارس پاور تھی جو اس کو 25,000 فٹ کی بلندی تک لے جا سکتا تھا اور 18,000 فٹ کی بلندی تک ہوا میں ساکت رکھ سکتا تھا۔ اس کی حد رفتار 120 میل فی گھنٹہ تھی۔ اس میں 10 افراد بیٹھ سکتے تھے۔ اس ہیلی کاپٹر کو 1983 میں پاک فضائیہ کی خدمات سے تفکیدوش کر دیا گیا۔ اچھا دوستو یہ اس میوزیم کے اندر گیلری ہے۔ اس میں پائلٹس کی میڈلز اور اس کی وردی اور بھی بہت کچھ نقشے وغیرہ یہاں پہ رکھے گئے ہیں نمائش کے لیے۔ تو جو اس میوزیم کی باہر جو چیزیں تھی وہ تو آپ دوستوں کو میں نے دکھا دیے۔ اب اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ اندر ہمیں دیکھنے کے لیے کیا کیا ملتا ہے۔ تو یہ دیکھو یہ بہت خوبصورت میوزیم ہے، صاف ستھرا ماحول ہے، اور یہاں پہ فیملی کے بغیر آپ نہیں آ سکتے۔ تو یہ ہم گیلری کے اندر آ گئے ہیں، اور یہاں پہ وہ جہاز بھی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بذات خود استعمال کیا ہے، وہ بھی آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں۔ اور یہاں پہ یہ جہاز کے مختلف نقشے بنائے گئے ہیں
جیسے کہ مختلف وقتوں میں جو ڈیزائن چلتا تھا، جس طرح جہاز تھا، اس کی یہ نقشے، اس کی ڈیزائن بنائے ہوئے اور اس کے ساتھ اس کا تاریخ بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ مختلف قسم کے جہاز ہے، طیارے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا تاریخ بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھو، یہ 1922 سے 1937 تک یہ اس طرح ماڈل چلتے تھے۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے بدلتا رہا تو اس طرح اس کے ساتھ تاریخ بھی لکھا گیا ہے۔ اچھا، یہ اس جہاز کا تھوڑا سا حصہ ہے جو انڈیا کا جو جہاز تھا جو کریش ہوا تھا، اس کا وہ جو حصہ تھا وہ یہاں پہ لا کے رکھا گیا ہے۔ اور یہ ایک پائلٹ کی وردی ہے، اور اس کے ساتھ یہ گھڑی وغیرہ ہے، یہ کچھ میڈلز وغیرہ ہوں گے۔ یہ یہاں بھی دیکھو مختلف قسم کی ڈیزائن ہے، اور یہ پائلٹس کے نقشے ہے۔ یہاں پہ لوگ آتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں۔ اچھا دوستو، یہ وہ جہاز ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کے ذاتی استعمال میں رہا۔ اس جہاز کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح کے مجسمے بھی بنائے گئے ہیں۔ اس جہاز سے ہماری بے انتہا عقیدت ہے۔ اس جہاز کی سیٹیں، پردے اور اندرونی تزئین و آرائش بالکل اسی حالت میں ہے جو کہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے بذات خود اس کو استعمال کیے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا آخری سفر بھی اسی جہاز میں ہوا تھا۔ یہ جہاز اپنی اوریجنل حالت میں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ اچھا دوستو، یہ ہے F-86 سیبر۔ سیبر ایک امریکی لڑاکا جہاز تھا جس کو 1947 میں نارتھ امریکن کمپنی نے تخلیق کیا۔ سیبر کی حد رفتار 670 میل فی گھنٹہ تھی، اور یہ 53,000 فٹ کی بلندی تک جا سکتا تھا۔ اچھا دوستو، یہاں پہ پرانے زمانے کے جو جنگیں ہوتی تھی اس کے بارے میں ایک نقشہ بنایا گیا ہے، جیسے کہ 1965 1971 میں جو جنگ ہوئی تھی، تو اس حساب سے یہاں پہ ایک نقشہ بنایا گیا ہے ہمیں بتانے کے لیے، اور یہ طیاروں کے نقشے بھی اس حساب سے بنائے گئے ہیں۔ تو یہ دیکھو، یہ جو جب بمباری ہوتی ہے اور جب طیارے کریش ہوتے ہیں تو اس حساب سے یہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ یہاں دیکھو، یہ اس کو آگ جب لگ گئی ہے اور اس کو گرا دیا گیا ہے، اور یہاں پہ دیکھو یہ انڈین طیارہ جب پکڑا گیا اور اس کے ارد گرد پاک آرمی اس کو بنایا گیا ہے ایک نقشے کے طور پر۔ تو یہ ہمیں جنرل نالج کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ یہ نہایت ہی خوبصورت ڈیزائنوں میں یہ نقشے بنائے گئے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ دو پائلٹ اس میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ ایک ہیلی کاپٹر اتر رہا ہے، اور اس سے یہ فوجی نیچے اتر رہے ہیں، اور یہاں پہ ایک طیارہ کریش ہوا پڑا ہے۔ یہ دیکھو، یہ بڑا ہی خوبصورت ڈیزائن میں یہ بنایا گیا ہے۔ اچھا دوستو، یہاں پہ یہ پائلٹس کی کچھ مجسمے بنائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ میڈلز، بیج وغیرہ بھی رکھے گئے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے مختصر کر کے آپ دوستوں کو دکھا دیا ہے۔ تو دوستو، یہ اندر کی گیلری ہے، اور یہاں کے ہم نے مختصر کر کے ویڈیو بنا دیے ہے، کیونکہ اگر ہم ہر چیز کی ویڈیو بناتے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی، تو اس وجہ سے ہم نے مختصر کر کے بنا دیا ہے۔ اب ہم گیلری سے باہر آ گئے ہیں۔ ہماری ویڈیو یہاں تک تھی۔ اگر آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔